نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل بھی مکی سورہ ہے اور یہ اور سورۃ القریش سمجھ لیں ٹوین صورتیں سمجھ لیں۔ سورۃ الفیل میں ہاتھی والے ابرہا اور اس کے ساتھیوں کا قصہ ہے اور پھر ان کا انجام بتایا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا، اور یہ واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ عام الفیل کا واقعہ ہے، یعنی ہاتھی والا سال اس کو کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ اپنی تاریخ اسی طرح یاد رکھا کرتے تھے کہ وہ سال یاد رکھتے تھے کہ کون سا سال تھا جس میں کون سا اہم واقعہ ہوا۔ تو اس کا پس منظر دیکھ لیتے ہیں، بیک گراؤنڈ پہلے۔ حبشہ کا جو بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہا ایک شخص، ابرہا نام ہے اس کا، ایک شخص گورنر تھا۔ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کیا، چرچ۔ اس کا مقصد تھا کہ لوگ عبادت اور حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ جانے کی بجائے یہاں آئیں۔ اہل مکہ اور عرب کے دیگر قبیلوں کو یہ بات سخت ناگوار گزری، چنانچہ ان میں سے ایک شخص نے ابرہا کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو پلیتی اور گندگی سے آلودہ کر دیا، یعنی گندگی کرایا وہاں پہ۔ ابرہا کو جب یہ اطلاع ملی تو اس کے بنائے ہوئے گرجے کو کہ اس کو کسی نے ناپاک کیا، تو اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا اور ایک لشکر لے کر مکے پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس کے لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے، اسی وجہ سے ان کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہا نے مکے کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹوں کو قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب نے ابرہا سے کہا کہ آپ کے لشکر نے جو اونٹ پکڑے ہیں وہ میرے ہیں، لہذا ان کو واپس کیا جائے۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ جس کو گرانے کے لیے آپ آئے ہیں، اس نے کہا تھا نا، یہ بات تو آپ کو پتا ہوگی کہ اس نے کہا تھا کہ میں تو بڑا امپریس ہوا آپ کو دیکھ کر، اور میں نے سوچا کہ آپ یہ مجھے ریکویسٹ کریں گے کہ خانہ کعبہ کو نہ گرائیں، تو آپ اپنے اونٹ جو ہم نے آپ نے اونٹ پکڑے ہیں ان کو چھڑانے کی بات کریں۔ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کا محافظ ہے، وہ خود اس کو بچائے گا، رہے اونٹ تو وہ میرے ہیں، میں تو ان کا سوال کرنے آیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ان کے اونٹ دے دیے ان کو، اور عبد المطلب نے پھر جا کے کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کے دعا کی تھی کہ یا الہی، ہر بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ تو پھر جب ابرہا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بری طرح ناکام کیا۔ اس کی چال یہ نہیں تھی صرف کہ خانہ کعبہ کو گرا دے اور لوگوں کی توجہ اپنی گرجے کی طرف کر لے، بلکہ اس کی چال کیا تھی کہ ساری جو ٹریڈنگ ہے، جو سارے فوائد ان کو ملتے ہیں اور جو معاشرتی اور جیسے جو ان کی عزت اور جو ان کا وہ سارا ڈائیورٹ ہو کے اس کے گرجے کی طرف آ جائے۔ تو یہ اس کی اصل میں اس کی یہ تھی پلاننگ، ٹھیک ہے۔ تو جس وقت وہ آیا تھا تو وہ جو اس کا بڑا اونٹ فیل تھا، ہاتھی، اس کا نام تھا محمود۔ اس کو جس وقت وہ چلا رہے تھے کعبہ کی طرف تو وہ نہیں چلتا تھا، بیٹھ جاتا تھا۔ جب اس کا منہ واپس یمن کی طرف کرتے تھے تو اٹھ کے چلنے لگتا تھا۔ انہوں نے بہت اس کو مارا، سب کیا، بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہیں، اس چیز کے اوپر وہ نہیں چلا اس طرف کو۔ اللہ کی مخلوق ہے، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، یہ جانوروں کے اندر بھی اتنی حس ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں سورہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک، الم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، کیف کس طرح، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ کیا تمہیں پتا نہیں ہے، یعنی
ترا کا مطلب ضروری نہیں کہ آپ کو دیکھنے کا مطلب ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا ہو گیا، کیونکہ کسی نے بھی نہیں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا، یہ تو آپ کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ کیا آپ نے غور نہیں کیا اس چیز کے اوپر کہ فعل ربک، کہ جو کیا آپ کے رب نے کس کے ساتھ، بھی اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ، تو آپ سوچتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ علم یجعل، کیا نہیں کر دیا، قیدہم، قید کو، ان کی چال کو، اور قید کہتے ہیں وہ والی پلاننگ جو سیکرٹلی کی جائے، جو پلاٹ سیکرٹلی بنایا جائے، تو اس کا تو سیکرٹ نہیں تھا، اس کا تو سب کے سامنے تھا، سب کو پتا تھا کہ وہ آ رہا ہے، وہ تو بلکہ جا کے چھپ گئے تھے، مکہ والے جو لوگ تھے تو پہاڑوں میں چھپ گئے تھے۔ تو پھر یہ کیوں کہا گیا قید؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ وہ اوپر سے یہ دکھا رہا تھا کہ میں صرف اپنا بدلہ لینے آ رہا ہوں، حالانکہ اندر سے کیا تھا کہ وہ یہ سارے فائدے اٹھانا چاہتا جو قریش کو کعبہ کی وجہ سے ملے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے اس کو ختم کر دوں گا، ایبولش کر دوں گا، سارے فائدے ہماری طرف ہو جائیں گے، ہماری تجارت ہوگی، ہماری اکانومی بہتر ہوگی، تو امن و امان ہمیں ملے گا اس طرح سے جیسے ان کو اب ملتا ہے۔ تو فی تدلیل، دلال سے، دود لام لام، گمراہی میں، یعنی بالکل تباہ ہو کے ہو گئی، اکارت ہو گئی، ناکام ہو کے رہ گئی ان کی چال کو۔ کیسے اللہ نے ناکام کر دیا؟ وَأَرْسَلَ، اور بھیجے، علیہم، ان پر، طَيْرًا ابابیل، طیر پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل کوئی پرندے کا نام نہیں، ابابیل ہے جھنڈ، یعنی بڑے فلاکس برڈز کے بھیج دیے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ویوز کی فارم میں آ رہے تھے، یعنی جھنڈ کے جھنڈ مطلب ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ویوز آ رہی تھی ان کی، اور ان کی چونچوں میں اور ان کے جو پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ وہ ترمیہم، پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ، پتھر، من سجیل، سجیل کے بنے ہوئے، یعنی جو پکی ہوئی مٹی ہوتی ہے اس کے پتھر، کنکری کی قسم کے۔ تو وہ پتھر جب نیچے آتے تھے، اور کہا جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہوائیں بھی چلا دی، وہ اتنی سپیڈ سے نیچے آتے تھے کہ ان کے اندر گھس جاتے تھے، اور جس کو جہاں پر وہ پتھر لگتا تھا سمجھ لیں کہ انفیکشن ہو جاتا تھا، اس کا جسم جھڑنا شروع ہو جاتا تھا، پھٹ کے جھڑ رہا ہے جسم۔ اور ان کا جو بادشاہ تھا ابرہا، وہ تو واپس یمن جا کے مرا تھا، اسی طرح جھڑتے جھڑتے وہ چھوٹے چوزے کی طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان لوگوں کو، دیکھو تمہارا پاورفل بادشاہ جس کو تم یہ سمجھتے تھے، دیکھو اس کا حال کیا ہوا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کر دیا ان کو بھوسے کی طرح جو کھایا ہوا ہو۔ بھوس ہوتا ہے نا بالکل، جو جانور کھا کے چارہ چبا چبا کے کچھ پھینکتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، تو وہ جو پھینکا ہوا چبایا ہوا کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوتا ہے، تو کوڑے کرکٹ کی طرح اللہ نے ان کو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس صورت میں اپنی پاور دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ اللہ کی اسٹرینتھ کو سمجھو، اور ان قریش کو دکھایا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں بچایا، کس طرح اس کعبے کو بچایا۔ حالانکہ وہ مشرک تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ اس جگہ کی حرمت رکھی نا، اس جگہ کی۔ اور دیکھیں ان کا بھی عقیدہ کیسا بودا عقیدہ تھا، کہ ویسے تو وہ بتوں کو مانتے تھے، لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ اب یہ بت نہیں کچھ کر سکتے، اس جگہ کی جو ہے نا وہ یہ اللہ ہی ہے جو اس جگہ کو اب پروٹیکٹ کرے گا۔ تو یہ بھی ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بت کعبے کو بچائیں گے، انہوں نے کہا اللہ بچائے گا۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔